اب جو کام کفار مکہ کرتے تھے وہی کام آج کلمہ پڑھنے والا کرتا ہے۔ کفار مکہ ان بتوں کو پکارا کرتے تھے، جب تو کیا آج یا غوث اعظم مدد کے نعرے ہمارے چینلوں پر آ کر طاہر القادری نہیں لگاتا؟ کیوں ٹیلی ویژن پر نعت چلتی ہے یا غوث المدد یا غوث المدد؟ توصیف الرحمان اپنے آپ کو بڑا مفتی اور فتوے دینے والا سمجھتا ہے، اس کو تو یہی نہیں پتا کہ نعت کیا ہوتی ہے اور منقبت کیا ہوتی ہے۔ توصیف الرحمان کو سننے والے ایک بات یاد رکھیں کہ نعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھی جاتی ہے اور منقبت اولیاء کرام کی شان میں پڑھی جاتی ہے۔ اس نے ابھی کہا کہ یا غوث المدد یا غوث المدد نعت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یا غوث المدد نعت نہیں منقبت ہے۔ جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ نعت کیا ہوتی ہے اور منقبت کیا ہوتی ہے تو اسلام کی باتیں کیا بتائے گا؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کو دینا سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ گناہ توصیف الرحمان کر چکا ہے، کیونکہ غوث اعظم دستگیر کی شان میں پڑھی جانے والی نعت نہیں ہوتی۔ نعت صرف میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ منقبت ہے جس کا اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا ہے کہ یہ نعت ہے۔ کیوں ٹیلی ویژن پر نعت چلتی ہے یا غوث المدد یا غوث المدد؟ یہی کام کفار مکہ کرتے تھے۔ آیت اپنی جگہ پر درست ہوتی ہے، لیکن اس کی تفسیر کچھ اور ہوتی ہے، اور اپنی مرضی سے اس کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے، وہ مفسرین بھی وہ جن کی قرآن و حدیث پر گہری نظر ہوتی ہے۔ تو بظاہر بعض آیتوں میں ہمیں اختلاف لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اختلاف ہوتا نہیں۔ تو صرف ایک آیت پکڑ کر فیصلہ کر لینا اپنے ذہن سے، تو یہ تو گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے۔ جیسے ایاک نستعین پر ایک وہ راستہ پکڑ لیا کہ صاحب اب مدد کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے، یہ غلط ہے۔ سنیے، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کسی قضیے کو چکانے کے لیے کسی کو حکم بنایا، فیصلہ کرنے کے لیے۔ حکم منصف، جج جس کو اپنے بولتے ہیں، حکم ایک نے جج بنایا کہ وہ اس کا فیصلہ کر دے۔ تو خارجی جو تھے، خارجی فرقہ ہمارے سے وجود میں آ چکا تھا، تو خارجی بولے کہ قرآن پاک میں تو ان الحکم الا للہ، یہ آیت قرآن پاک میں 3 جگہ پر ہے۔ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 57، پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 40، اور سورہ یوسف میں 67 پر 3 جگہ یہ آیت ہے۔ تو انہوں نے اپنے طور پر ایک مفہوم اس کا ذہن میں بٹھا لیا، جیسے ایاک نستعین پڑھ کر کسی نے بٹھا لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد مانگ ہی نہیں سکتے، تو اس نے بٹھا لیا ان لوگوں نے کہ اللہ کے سوا کوئی حکم ہے ہی نہیں، کسی کا حکم چلتا ہی نہیں، کوئی حکم کر ہی نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ قرآن پاک میں ترجمہ کنز ایمان، حکم نہیں مگر اللہ کا۔ تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ ذاتی طور پر اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، اور وہی حکم ہے، حقیقی معنوں میں فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ تو خارجیوں نے بس اس ایک آیت کو تھام لیا تھا اور گمراہ ہو گئے۔ اور قرآن پاک میں ہے بھی، ویسے یہ قرآن پاک ہی کے بارے میں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہتےروں کو اسی سے گمراہ کرتا ہے اور بہتےروں کو ہدایت فرماتا ہے۔ تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے بھی کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اسی کی مثال ہے کہ ایاک نستعین کو پیش نظر صرف رکھ کر اس کے معنی اپنے ذہن سے شیطانی وسوسوں میں آ کر لے کر بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو خیر وہ خارجی یوں گمراہ ہو گئے تھے، ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حکم ہی نہیں۔ وہ صرف یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دینے کا اب اختیار ہی نہیں دیتا، چنانچہ انہوں نے مولا مشکل کشا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو شرک کا فتویٰ لگا دیا
کہ یہ لوگ مشرک ہو گئے کہ اس آیت کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہیں کہ دوسرے کو حکم بنا رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو اب جناب والا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خارجیوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ تم کیا وجہ ہے کہ تم مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان پر شرک کا الزام لگاتے ہو؟ تو خارجی، یہ آپ کو بتا دوں، خارجی جو تھے یہ بڑے پرہیزگار لوگ تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے اور عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، مگر قرآن غلط پڑھنے کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے تھے، جیسے ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ کا، تو اب یہ کہ یہ فیصلہ کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ مولا مشکل کشا نے کیوں کسی کو فیصلہ کرنے کا وہ تقرر کیا کسی کا؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اگر میں تم کو قرآن سے ثابت کر دوں کہ انسانوں میں بھی حکم بنایا جا سکتا ہے، فیصلہ کرنے والا مقرر کیا جا سکتا ہے، تو مان لو گے؟ رجوع کر لو گے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ، ہم رجوع کر لیں گے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 تلاوت کی، وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے، پنچ مانے وہی حکم، فیصلہ کرانے والا۔ تو یہ آیت کریمہ سن کر کچھ تو سلیم الفطرت لوگ تھے، انہوں نے تو توبہ کر لی اور مولا مشکل کشا کے دامن سے وابستہ ہو گئے، مگر اکثریت ضد پر رہی، کیونکہ شیطان ضدی اور ایسوں کو لے کر شیطان ہی رہنمائی کرتا ہے نا، تو وہ اڑی پر رہے اور مانے نہیں، بدنصیبی۔ تو پتہ چلا کہ مطلب ایک آیت پڑھ کر اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر لینے چاہیے، کہ بہت ساری ایسی آیتیں ہوتی ہیں کہ جن میں بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ اب بس یہ حکم جو ہے یہی وہ ہے جو ہم نے سمجھا ہے اور اس کے سوا بس جو بھی ہے وہ معاذ اللہ کفر و شرک ہے، تو ایسا نہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، ترجمہ کنز الایمان، تو تم فرما دو مجھے اللہ کافی ہے۔ اب دیکھو یہاں یہ بیان کیا گیا اللہ کافی ہے، واقعی اللہ کافی ہے۔ اب اللہ کے سوا اور کوئی اس کی عطا سے کافی ہے یا نہیں، یہ دیکھیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے تو اللہ کافی ہے، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے متبع ہیں، پیرو ہیں، یہ بھی تمہیں کافی ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی اور بھی کافی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سامنے آ گیا نا، تو اللہ کافی ہے، اللہ اپنے طور پر کافی ہے، حقیقی معنوں میں کافی ہے، ذاتی طور پر کافی ہے، اور بندہ جہاں کافی ہے یا جہاں بندہ کافی کہا گیا تو وہاں اللہ کی عطا سے وہ کافی ہے، حقیقی معنوں میں وہ کافی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے کافی ہے، ذاتی طور پر وہ کافی نہیں ہے۔